الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعۃ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ ہر قسم کی تعریفات اللہ مالک الملک کے لیے ہیں، جنہوں نے جنات اور انسان کو حقیقی معنوں میں اپنی پوجا، اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے بنایا۔ جنات اور انسان کی تخلیق کا حقیقی اور بنیادی مقصد یہی تھا کہ وہ بارگاہ رب العالمین میں آیا کریں، اپنی زمین نیاز کو مالک کائنات کی بارگاہ میں آ کے جھکایا کریں، اپنے دست سوال کو کبریا کی بارگاہ میں آ کے پھیلایا کریں، اپنی کمر کو حالت رکوع میں اس کی بارگاہ میں آ کے ہم کیا کریں، اسی کی تکبیر کی صداؤں کو بلند کیا کریں، اسی کی تحلیل کے آوازوں کو اجاگر کیا کریں اور اسی کی تسبیح گیت گایا کریں۔ چنانچہ ارشاد ہوا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور میں نے نہیں بنایا جنات اور انسان کو مگر اپنی پوجا، اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے۔ حمد و ثنا کے بعد عرب ہا عرب انگنت اور بے شمار درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی محمد کریم صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم ہے۔ اللہ رب العزت نے امام کائنات علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا، اور آپ کی ذات بابرکات کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کے لیے خوب بندوبست فرمایا۔ اللہ رب العزت نے امام کائنات علیہ الصلاۃ والتسلیم کی سیرت طیبہ میں طرح طرح کی خصوصیات کو ودیعت فرما دیا تھا، اور گونا گون قسم کی صفات کو آپ کی ذات اقدس و مقدس کا حصہ بنا دیا تھا، اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ میرے آقا کی زندگی میں کوئی صبح ایسی نہیں آئی، کوئی شام اور کوئی رات ایسی نہیں آئی، دکھوں کی کوئی گھڑی اور خوشیوں کا لمحہ ایسا نہیں آیا جب اللہ مالک الملک نے اپنی تائید کو، اپنی نصرت کو، اپنی حمایت بے مثال کو اور اپنی تائید کاملہ کو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شامل حال نہ فرمایا ہو۔ اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ عرش کے رب نے اپنی آخری کتاب حمید کو سید العرب والعجم، امام المتقین والابرار، حضرت اشرف الانبیاء والمرسلین، حضرت خاتم النبیین جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر میں نازل فرما دیا تھا۔ اسی کتاب حمید کے دوسرے اہم ترین عنوان جو اللہ مالک الملک کی توحید کے بعد اپنے جلوں کے اندر بے شمار حکمتوں کو، بے شمار دروس کو اور بے شمار نتائج کو سموئے ہوئے ہے، اس عنوان کو آج کی اہل الحدیث کانفرنس میں آپ حضرات کے گوش گدار کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اہل الحدیث کا سٹیج ہو
اور سیالکوٹ کا شہر ہو تو یقیناً مولانا ابراہیم میر سیالکوٹی، حضرت حکیم صادق سیالکوٹی، مولانا شریف سیالکوٹی اور علامہ ثانوی ظہیر رحمت اللہ علیہ کی یادیں لازماً زندہ و تبندہ ہوتی ہیں۔ دکھ کا مقام فقط ایک ہے کہ ان اکابرین کے دوروں میں اہل حدیث کم تھے، لیکن حقیقی اہل حدیث تھے۔ اس دور کا اہل الحدیث پکا ٹھکا لویا توڑ اہل حدیث تھا، اور آج کا اہل الحدیث لاکھوں کروڑوں کی تعداد کو تجاوز کر جانے کے باوجود بھی کہیں پر حنفیت سے مرعوب ہے، کہیں پر رافضیت کے دباؤ میں نظر آتا ہے، اور کہیں پر میاں نواز شریف اور عمران خان کی چمچہ گیری کے اندر مصروف نظر آتا ہے۔ آج کا اہل الحدیث اگر حقیقی معنوں میں اہل الحدیث بن جائے تو یقین کیجئے فقط مسجد سے لے کر ہمارے گھریلو حالات تک تبدیلی نہیں آئے گی، بلکہ سماج کے اندر، سیاسیات کے اندر، ریاست کے اندر ایک ایسی تبدیلی رونما ہوگی جس کو حقیقی تبدیلی کے نام کے ساتھ موسوم کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آل الحدیث نے کبھی امام مالک کی شکل کے اندر حلیفہ وقت کے سامنے طلاق مکرہ کی حقیقت کو واضح فرما دیا، کبھی آل الحدیث نے احمد ابن حنبل کی شکل کے اندر القرآن کلام اللہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو غیر محلوق کے ساتھ تعبیر فرما دیا، کبھی اہل الحدیث نے احمد ابن نظر کی شکل کے اندر وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ کی حقیقت کو واضح فرما دیا، کبھی اہل الحدیث نے ابن تیمیہ کی شکل کے اندر جرت، بہادری اور استقامت کی داستانوں کو زندہ و تبندہ فرما دیا، اور کبھی اہل الحدیث نے غرناطہ کے اندر، اسپین کے اندر اور اندلس کے اندر ابن حزم الظاہری کی شکل کے اندر حدیث کی عظمت کے ڈنکوں کو بجا دیا، کبھی اہل الحدیث نے بر صغیر کے اندر حضرت ولی اللہ کی شکل کے اندر دلی کے اندر چراغ حدیث کو جلا دیا، کبھی اہل الحدیث نے دلی کے بازاروں کے اندر پتھروں کو کھا کر سید دہلوی کی شکل میں چراغ حدیث کو جلا دیا، کبھی اہل الحدیث نے اپنے لہو کو گرا کر انگریز سامراجیت کے خلاف بالا کوٹ کے اندر علم جہاد کو اٹھا دیا، اور کبھی آل الحدیث نے راوی روڈ کے مقام کے اوپر حضرت حبیب الرحمن اور علامہ شہید کے جنازوں کو اٹھوا کر اس حقیقت کو واضح فرما دیا کہ آل الحدیث کسی جمود کا نام نہیں بلکہ اہل الحدیث تحریک کا نام ہے، آل الحدیث حرکت کا نام ہے، اہل الحدیث انقلاب کا نام ہے، اہل الحدیث زمین کے اوپر مزاحمت کے لیے چلنے والی تحریک کا نام ہے، اہل الحدیث غلبہ دین کے لیے چلنے والی ایک موومنٹ کا نام ہے، اہل الحدیث قیام کتاب و سنت کے لیے چلنے والی عظیم الشان دعوتی اور سیاسی تحریک کا نام ہے، اہل الحدیث سماج کے اندر بدعات کو مٹانے والی ایک عظیم الشان جستجو کا نام ہے، اہل الحدیث رسم و رواج کے مقابلے میں قال اللہ و قال رسول کے علم کو اٹھانے والی ایک عظیم الشان جو ہے وہ تنظیم کا نام ہے، اور انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے پولیک کی اس کانفرنس کے اندر کتاب و سنت کے ان ہم نواؤں کے ہزاروں کی تعداد میں اجتماع کی موجودگی کے اندر علامہ شہید کا یہ گناہگار بیٹا، علامہ شہید کا یہ خطا کار بیٹا، علامہ شہید کا یہ بے بس و بے کس بیٹا، علامہ شہید کا یہ گناہگار و خطا کار بیٹا
علامہ شہید کا یہ سیئات کے اندر ڈوبا ہوا بیٹا، علامہ شہید کا یہ مشکلات اور فتنوں کا شکار بیٹا آپ حضرات کے سامنے اس بات کو بانگے دہل کرنے کے لیے آیا ہے کہ جب تک ہم زندہ ہیں انشاءاللہ مسجد کے اندر بھی اپنے نبی کی قیادت کو منواتے رہیں گے، بازار کے اندر بھی اپنے نبی کی قیادت کے ڈنکے بجاتے رہیں گے، اور کوچائے سیاست کے اندر بھی میاں صاحب اور خان صاحب کو ٹھکرا کر انشاءاللہ العزیز کالی کملی والے کے جھنڈے کو انشاءاللہ اسلام آباد کے ایوانوں کے اوپر لہراتے رہیں گے۔ حضرات گرامی قدر، انشاءاللہ سیاسی مسالے کے تحت، سیاسی مجبوریوں کے تحت اور جماعت کی مصلحت کے تحت اتحاد کسی کے ساتھ بھی اکابرین جماعت کر سکتے ہیں، ہم اس بات کے پر نقد نہیں کرتے، نہ تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، لیکن اہل حدیث جو ہے عارضی طور کے پر کسی وقتی مصلحت کے تحت تو مسلم لیگ یا عمران کا ہم نوا بن سکتا ہے، لیکن اہل حدیث دائمی طور کے پر نہ نوازی ہوتا ہے، نہ عمرانی ہوتا ہے، نہ زرداری کا ایجنٹ اور ٹاؤٹ ہوتا ہے، بلکہ اہل حدیث کی محبت اگر ہوتی ہے تو فاطمہ کے پاپا کے لیے ہوتی ہے، حسنین کے نانا کے لیے ہوتی ہے، اہل الحدیث کی دعوت اگر ہوتی ہے تو نظام مصطفیٰ کی عملداری کے لیے ہوتی ہے۔ اور انشاءاللہ مجھے آپ حضرات گرامی قدر مجھے یہ بات بتلائیے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے علم حدیث کو اٹھا کر میدان عمل میں آنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ حضرات گرامی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے جماعتوں کے اندر تدبر والے رہنما موجود ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ساجد میر کو فہم بھی عطا کیا ہے، فراست بھی عطا کی ہے، حکمت بھی عطا کی ہے، دانائی بھی عطا کی ہے، لیکن حضرات گرامی قدر ہم دیوانے ذرا کسی اور مزاج کے لوگ ہیں۔ ہم دیوانوں کا مزاج کیا ہے، ہم دیوانوں کا اعلان کیا ہے، ہم اس بات کا اعلان کر دینا چاہتے ہیں، اس لیے کہ جس وقت میں بات کرنے لگتا ہوں کہیں مجھے بالا کوٹ کی وادی کے اندر گرنے والا لہو نظر آتا ہے، جب میں بات کرتا ہوں مجھے سید نذیر حسین محدث دہلوی دلی کے بازاروں میں پتھر کھاتا ہوا نظر آتا ہے، جب میں بات کرتا ہوں مجھ کو حبیب الرحمن یزدانی اپنے سینے کو ہنجروں سے چھلنی کرواتا ہوا نظر آتا ہے، جب میں بات کرتا ہوں مجھ کو انعام الرحمن زہر کے اندر تڑپتا ہوا نظر آتا ہے، جب میں بات کرتا ہوں مجھ کو علامہ شہید جیل کی کال کوٹریوں کے اندر ہاتھوں میں کڑی کو پہنے ہوئے نظر آتا ہے، جب میں بات کرتا ہوں مجھ کو علامہ شہید 56 مقدمات کو جھیلتے ہوئے نظر آتا ہے، جب میں بات کرتا ہوں مجھ کو علامہ شہید اپنی جائیداد کی ضبطی کے آرڈر کرواتا ہوا نظر آتا ہے، تو اس موقع پر پھر میری فرزاندگی جو میری فرزانگی ہوتی ہے، جو میری حکمت ہوتی ہے، اس وقت دیوانگی میں بدل جاتی ہے، اس موقع کے اوپر میں ایک باغی کی شکل اختیار کر جاتا ہوں، اس موقع کے اوپر میں حق کا لمبردار بن کر ہر قسم کی مصلحت اور حکمت کو بالائے طاق رکھ کر بالکل سفید لٹھے کے کاغذ لٹھے کے کپڑے کی طرح میدان عمل کے اندر اتر آتا ہوں، اور اس بات کو برملا سماج کے سامنے اس بات کو حقیقت کو بیان کرنے کا عزم کر لیتا ہوں کہ اس بات کا اعلان کر دیتا ہوں کہ شاعر نے کہا تھا چاہے کوئی بھی ہو کیوں خوشامد کریں، عاشقوں سے تو یہ کام ہوتا نہیں، کوئی شاعر ہی بلوال و دربار سے گلرہوں کی سناخانیوں کے لیے میں نے ترمیم کی، میں نے کہا چاہے کوئی بھی ہو کیوں شامت کریں، غلامان مصطفیٰ سے تو یہ کام ہوتا نہیں، کوئی شاعر ہی بلوال و دربار سے نواب و امرا کی سناخانیوں کے لیے اللہ کے فضل و کرم سے ہماری زبان سے نہ جاگیردار کی خوشامد ہوگی، نہ سرمایہ دار کی خوشامد ہوگی، نہ زندوں کی خوشامد ہوگی، نہ مردوں کی خوشامد ہوگی۔ میں نے کہا مجھ کو شاہوں کی خوشامد کا سلیقہ ہی نہیں، ظہیر کے لب ہلتے ہیں پیغمبر کی سناخانی میں، اللہ کے فضل و کرم سے جب تک زندہ رہیں گے سید البشر کی عظمت کے ڈنکے بجاتے رہیں گے، سید جو ہے اول و آخر کی عظمت کا اعلان کرتے رہیں گے، صاحب لوائے حمد کی عظمت کا ڈنکا بجاتے رہیں گے، ساقی حوض کوثر کے جام کوثر کا ذکر کرتے رہیں گے، شاہ رود محشر کی شفاعت کے ڈنکے بجاتے رہیں گے، اور سرمایہ داروں اور جاگیرداروں کو انشاءاللہ اپنے بھوٹ کی ٹھوکر کے پڑھاتے رہیں گے۔
حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج کا اجتماع حضرت رسول اللہ کے جیالوں کا اجتماع ہے، اور اگر اس کے اندر جیالے پن کی کوئی کمی ہے تو انشاءاللہ آج کے خطبہ جمعہ کے نتیجے کے اندر اس جیالے پن کو انشاءاللہ کھرچ کے صاف کر دیا جائے گا اور زنگاروں کو دور کر دیا جائے گا۔ حضرات گرامی قدر، مسلم لیگ کے لوگ جو ہیں وہ میاں صاحب کے جیالے ہیں، اور تحریک انصاف کے لوگ جو ہیں وہ خان صاحب کے جیالے ہیں، اور پیپل پارٹی کے لوگ جو ہیں وہ ذوالفقار علی بھٹو کے جیالے ہیں، احناف جو ہیں حضرت امام ابو حنیفہ اور آپ کے تلامذہ کے جیالے ہیں، حنابلہ جو ہیں حضرت احمد ابن حنبل اور آپ کے تلامذہ کے جیالے ہیں، شوافے جو ہیں حضرت امام شافعی کے جیالے ہیں، اسی طرح مالکیہ جو ہیں حضرت امام دار الحجرہ امام مالک کے جیالے ہیں۔ لیکن اہل الحدیث اگر جیالے ہیں، فاطمہ کے بابا کے جیالے ہیں، حسنین کے نانا کے جیالے ہیں، اہل الحدیث جو ہیں ابو بکر و عمر کے داماد کے جیالے ہیں، عثمان و علی کے سسر کے جیالے ہیں، اہل الحدیث جو ہیں سید الاولین والآخرین کے جیالے ہیں، اہل الحدیث جو ہیں ساقی حوض کوثر کے جیالے ہیں، شاب رود محشر کے جیالے ہیں۔ جب تک اہل الحدیث کا ایک فرزند بھی زندہ ہے، اپنے قائد، اپنے لیڈر اور اپنے امام حضرت مصطفیٰ علیہ السلام کی عظمت کا ڈنکا بجاتے رہیں گے اور حضرت رسول اللہ سے محبت کا اعلان کرتے رہیں گے۔ حضرات گرامی قدر، حضرت رسول اللہ کائنات کے اندر وہ شخصیت ہیں جنہوں نے کائنات کو وہ کچھ دیا، اللہ کی قسم 100 عمران خان بھی اگر پیدا ہو جائیں کائنات کو وہ کچھ نہیں دے سکتے۔ حضرت رسول اللہ وہ ہیں جنہوں نے کائنات کو وہ کچھ دیا، 1000 میاں صاحب جمع ہو جائیں کائنات کو وہ نہیں دے سکتے۔ حضرات گرامی قدر، حضرت رسول اللہ نے کائنات کو کیا دیا؟ مائیکل ہارٹ کے الفاظ کے اندر he was the only man in the human history who was supremely successful in both religious and secular phases of life۔ اور پنڈت ہری چند اختر کو الفاظ کہنے پڑے، کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، اور آدمیت کا غرض ساما مہیا کر دیا، اور ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا۔ حضرات گرامی قدر، حضرت رسول اللہ وہ ہیں جنہوں نے اندھیرے کے اندر چلنے والوں کو روشنی کے راستے پر چلا دیا۔ حضرت رسول اللہ وہ ہیں جنہوں نے بدعت کے راستے پر چلنے والوں کو سنت کی شارع کے اوپر چلا دیا۔ حضرت رسول اللہ وہ ہیں جنہوں نے شرک کی دلدل میں اترے ہوئے لوگوں کو توحید کے راستے کے اوپر چلا دیا۔ حضرت رسول اللہ وہ ہیں جنہوں نے بنی نوع انسان کو انسانوں کی غلامی سے نجات دلوا کر اللہ کی غلامی کا سکہ ان کے قلوب کے اوپر جما دیا، حتیٰ کہ اللہ نے اس امر کا اعلان فرما دیا یحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اصرہم والاغلال التی کانت علیہم۔ حضرت رسول اللہ وہ ہیں جو طیب کو حلال کرنے والے، ناپاک کو حرام کرنے والے، غلامی کی زنجیروں کو توڑ دینے والے، انسانوں کے اوپر پڑے ہوئے جھوٹے بوجھوں کو اٹھا دینے والے اور اللہ کی غلامی کا سکہ جما دینے والے۔ حضرات گرامی قدر، کس طرح ممکن ہے کہ میں حضرت رسول اللہ کی ذات اقدس کے ہوتے ہوئے میاں صاحب اور خان صاحب کے پیچھے بھاگ نکلوں؟ حضرت رسول اللہ کے بارے میں جو مائیکل ہارٹ نے الفاظ کہے، میں نے اس کا ترجمہ خطابت کی زبان میں کیا، میں اس کو بڑا کیوں نہ مانوں کہ وہ میری سماعت کا بھی امام ہے اور میری فکر کا بھی امام، اور میں اس کو بڑا کیوں نہ مانوں کہ وہ میری بصیرت کا بھی امام ہے اور میری بصارت کا بھی امام، اور میں اس کو بڑا کیوں نہ مانوں کہ وہ عالم اربع کا بھی امام ہے اور عالم موجودات کا بھی امام، اور میں اس کو بڑا کیوں نہ مانوں وہ عالم برزخ کا بھی امام ہے اور عالم حشر کا بھی امام، اور میں اس کو بڑا کیوں نہ مانوں وہ میرے دل کا بھی امام ہے اور میرے دماغ کا بھی امام، اور میں اس کو بڑا کیوں نہ مانوں وہ میری جلوت کا بھی امام ہے اور میری خلوت کا بھی امام، اور میں اس کو بڑا کیوں نہ مانوں وہ ماں کی جھولی میں بھی امام تھا، جوانی کا بھی امام، اور میں اس کو بڑا کیوں نہ مانوں وہ ادھیڑ عمر کا بھی امام ہے اور بڑھاپے کا بھی امام، اور میں اس کو بڑا کیوں نہ مانوں وہ خوشحالی کے دنوں کا بھی امام ہے اور تنگ دستی کے دنوں کا بھی امام،
اور میں اس کو بڑا کیوں نہ مانوں؟ وہ بیماری کے دنوں کا بھی امام ہے اور شفا کے دنوں کا بھی امام، اور میں اس کو بڑا کیوں نہ مانوں؟ وہ تنہائی میں بھی امام ہے اور اجتماع کے دن بھی امام، اور میں اس کو بڑا کیوں نہ مانوں؟ وہ جمعے کے دن بھی امام ہے، جمعرات کے دن بھی امام، وہ بدھ کے دن بھی امام ہے اور منگل کے دن بھی امام، وہ پیر کے دن بھی امام ہے اور اتوار کے دن بھی امام، وہ ٹھٹرتی ہوئی سردیوں کا بھی امام ہے، چلچلاتی ہوئی دوپہروں کا بھی امام، وہ بہار کے جھونکوں کا بھی امام ہے اور خزاں رسیدہ پتوں کے دنوں کا بھی امام، وہ عالم کفر کا بھی امام ہے اور دارالسلام کا بھی امام، وہ پاکستان میں بھی امام ہے، نیپال میں بھی امام، وہ بنگال میں بھی امام ہے، بھوٹان میں بھی امام، وہ مکہ میں بھی امام ہے، مدینہ میں بھی امام، وہ لندن میں بھی امام ہے، کوپن ہیگن کے اندر بھی امام، وہ مالمو میں بھی امام ہے اور نیو یارک کے اندر بھی امام۔ حضرات گرامی قدر وہ یوم ولادت کے دن کا امام تھا، جنازے کے دن بھی امام، لحد کے دن بھی امام ہے اور عالم برزخ کا بھی امام۔ حضرات گرامی قدر میں نے اس کی امامت کو زندگی کے ہر موقع کے اوپر مؤثر دیکھا۔ جب مجھے شفا کا وقت آیا میں نے الحمدللہ کہا تو حضرت رسول اللہ کی تعلیمات کی وجہ سے کہا، جب مجھے پر جدائی کا وقت آیا میں نے ان للہ کہا تو حضور کی تعلیمات کی وجہ سے کہا، جب کھانا میرے سامنے آیا میں نے بسم اللہ اگر کہا تو حضور کی تعلیمات کی وجہ سے کہا، جب جانور کے گلے کے اوپر چھری چلانے کا وقت آیا میں نے بسم اللہ اللہ اکبر کہا تو حضور کی تعلیمات کی وجہ سے کہا۔ حضرات گرامی قدر جس وقت میں شیشے کے سامنے کھڑا ہوا میں نے دعا مانگی تو حضور کی تعلیمات کی وجہ سے مانگی۔ جب میں مسجد کے صحن میں داخل ہوا میں نے اللہم افتح لی ابواب رحمتک کے الفاظ کہے تو حضور کی تعلیمات کی وجہ سے کہے۔ جب میں مسجد سے باہر نکلا میں نے اللہم انی اسألک من فضلک کے الفاظ کہے تو اس کی تعلیمات کی وجہ سے کہے۔ جب میں جہاز کے اوپر سفر کرنے کے لیے کھڑا ہوا میں نے سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین کے الفاظ کہے تو اس کی تعلیمات کی وجہ سے کہے۔ جس وقت میں بیمار ہوا میں نے الحمدللہ رب العالمین کا دم کیا اس کی تعلیمات کی وجہ سے کہا۔ حضرات گرامی قدر جب میں سحر زدہ یا شیطانی اثرات کی لپیٹ میں آیا میں نے فلک ناس کی اگر تلاوت کی اس کی تعلیمات کی وجہ سے کی۔ حضرات گرامی قدر جس وقت اپنی اہلیہ کے پاس تنہائی کے اندر موجود تھا میں نے دعا مانگی تو حضور کی تعلیمات کی وجہ سے مانگی۔ جب میں اپنے والدین کے بڑھاپے کے اندر جاتے ہوئے دیکھا تو میں نے الفاظ کہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا تو حضور کی تعلیمات کی وجہ سے کہا۔ حضرات گرامی قدر مجھے اپنی یوم ولادت سے لے کر یوم وفات تک کوئی لمحہ ایسا نہیں آیا جب میں نے حضور کو امام کامل کی حیثیت سے نہیں دیکھا۔ حتیٰ کہ جب میں بیت الخلاء میں داخل ہوا میں نے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث کے الفاظ کہے تو اپنے نبی کی تعلیمات کی وجہ سے کہے۔ جب میں بیت الخلاء سے باہر نکلا میں نے غفرانک کے الفاظ کہے تو اس کی تعلیمات کی وجہ سے کہے۔ حضرات گرامی قدر میں اس کو بڑا کیسے نہ مانوں، وہ میرے لباس کا بھی امام ہے، میری داڑھی کا بھی امام، وہ میری ٹوپی کا بھی امام ہے، میری پگڑی کا بھی امام۔ حضرات گرامی قدر میری بہو بیٹیوں کو نقاب پہنانے کا وقت آیا تو اس کی تعلیمات کی وجہ سے آیا، وہ میری بہو بیٹیوں کے دوپٹے کا بھی امام ہے اور ان کی چادروں کا بھی امام۔ حضرات گرامی قدر وہ میرے گھر کا بھی امام ہے اور میرے گھر کی بالکنی کا بھی امام، وہ میرے گھر کی تعمیرات کا بھی امام ہے اور وہاں کی رہائشوں کا بھی امام۔ حضرات گرامی قدر وہ میرے انفرادی زندگی کا بھی امام ہے اور اجتماعیت کا بھی امام۔ اور حضرات گرامی قدر اللہ نے مجھے الفاظ کہہ کے تقویت دی فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ جو حضرت رسول اللہ کی حدیث طیبہ کو نہیں مانتے، جو ان کی سنت مطہرہ کو نہیں مانتے، جو ان کے ارشاد عالیہ کو نہیں مانتے، جو ان کی چال اور ڈھال کو نہیں مانتے، جو ان کی گفتار اور رفتار کو نہیں مانتے، جو ان کی اٹھک و بیٹھک کو نہیں مانتے، جو ان کی ہدابت کو نہیں مانتے، جو ان کی تقریر کو نہیں مانتے، جو ان کے ارشاد عالیہ کو نہیں مانتے، جو ان کے امن کو نہیں مانتے، جو ان کے جہاد کو نہیں مانتے، جو ان کی ریاست کو نہیں مانتے، جو ان کی سیاست کو نہیں مانتے، اللہ نے اعلان فرما دیا اور حضرات گرامی قدر اعلان بڑا جامع فرما دیا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ
او یصیبہم عذاب علیم. حضرات گرامی قدر میرے پروردگار عالم نے اس حقیقت کو واضح فرما دیا. وہ صدیوں کا بھی امام ہے اور قرنوں کا بھی امام, وہ برسوں کا بھی امام ہے اور مہینوں کا بھی امام, وہ ہفتوں کا بھی امام ہے اور ایام کا بھی امام, وہ گھنٹوں کا بھی امام ہے اور منٹوں کا بھی امام, وہ سیکنڈوں کا بھی امام ہے اور حاشیہ حیال کا بھی امام. اور جو اس کی امامت کو ایک برس کے لیے نہیں مانتا, اور جو اس برس تو بڑی دور کی بات ہے, جو مہینے کے لیے نہیں مانتا اور مہینہ بھی بڑی دور کی بات ہے, جو ہفتے کے لیے نہیں مانتا اور ہفتہ بھی بڑی دور کی بات ہے, جو ایک دن کے لیے نہیں مانتا اور دن بھی بڑی دور کی بات ہے, جو ایک گھنٹے کے لیے نہیں مانتا اور گھنٹہ بھی بڑی دور کی بات ہے, جو ایک منٹ کے لیے نہیں مانتا اور منٹ بھی بڑی دور کی بات ہے, جو ایک سیکنڈ کے لیے نہیں مانتا اور سیکنڈ بھی بڑی دور کی بات ہے, جو سانس کی حرکت کے ساتھ نہیں مانتا, جو دل کی دھڑکن کے ساتھ نہیں مانتا, جو حاشیہ حیال کے ساتھ نہیں مانتا, جو پلک کی جنبش کے ساتھ نہیں مانتا, جو ہوا کی سرسراہٹ کے ساتھ نہیں مانتا, جو کپڑے کے لہرانے کے ساتھ نہیں مانتا, وہ دنیا کے اندر فتنے کا نشانہ بنے گا اور آخرت میں اللہ نے اس کے لیے دردناک عذابوں کو تیار کر دیا. حضرات گرامی قدر, سید نذیر کے دور کا اہل حدیث یا سید داؤد کے دور کا اہل حدیث یا اسماعیل سلفی کے دور کا اہل حدیث آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں تھا. وہ اہل حدیث کامل اہل حدیث تھا. آج کا اہل حدیث دل اور دماغ کے اندر تو حضرت رسول اللہ کی عقیدت کی شمع کو جلاتا ہے, لیکن پیٹ اور مفاد کے لیے میاں صاحب اور عمران خان کو اپنا قائد مان لیتا ہے. میں خان صاحب کو کیسے چھوڑوں کہ پی ٹی آئی کے ایم این اے نے میرے بیٹے کو نوکری دلوائی تھی. میں کیسے چھوڑوں کہ اس کے ڈیرے پہ جاتا ہوں, وہ مجھے کوک اور سپرائٹ کی بوتل پلاتا ہے, اور کوک اور سپرائٹ کے اوپر اپنے نظام کے امامت کو بدلنے والے انسان, تو کوک اور سپرائٹ کے لیے دنیا داروں کا اپنا قائد بنا لیتا ہے, اور جس کے ہاتھ سے جام کوثر کو پینا ہے اس کے جام کو بلا دیتا ہے. بیٹے کی نوکری کے لیے دنیا داروں کی امامت کے قصیدے پڑھنے والے اس کی شفاعت کو بلا دیتا ہے, جس کی سفارش کے ساتھ جنت کے دروازے کھلنے ہیں. حضرات گرامی قدر, محبت حقیقی وہ ہوتی ہے کہ جو اس کا چہرہ دیکھ لینے کے بعد کسی اور کے چہرے کو دیکھنا ہی گوارا نہیں کرتا. حضرات گرامی قدر, اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم تو غلام ابن غلام ہیں. کوئی سردار ابن سردار, کوئی چودھری ابن چودھری, کوئی وڈیرا ابن وڈیرا, کوئی لیڈر ابن لیڈر, کوئی قائد ابن قائد, اور میں وہ ہوں کہ خود بھی رسول اللہ کا غلام ہوں. باپ بھی رسول اللہ کا غلام تھا, دادا بھی رسول اللہ کا غلام تھا, نانا بھی رسول اللہ کا غلام تھا. اور حضرت علامہ شہید نے تو ایسی غلامی کی کہ میں نے ان کی غلامی کی تصویر اس انداز کے اندر کھینچی. تھا ان کی غلامی کا, حضرت رسول اللہ کے بارے میں تھا ان کی غلامی کا, بابا کو نشہ ایسا کہ زیست کے سب لمحے اسی میں رہے مخمور. حضرات گرامی قدر, اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم تمہیں یہاں پر محبت مصطفیٰ کے جام کو پلانے کے لیے آئے ہیں, اور تمہارے سینوں کے اندر سے پارٹی اور برادری کے بتوں کو کھرچنے کے لیے آئے ہیں, اور لوگوں کے سماج کے اس بدلتے ہوئے دھارے کے اندر جبکہ لوگوں کا دینی امام کوئی اور ہے, دنیاوی امام کوئی اور ہے, جبکہ لوگ مسلم لیگ اور تحریک انصاف کو اپنے معاملات کا نجات دہندہ سمجھ رہے اور معیشت کی بڑھوتری کے لیے ان کی آمد کا انتظار کر رہے. حضرات گرامی قدر, میں اس بات کا اعلان کر دینا چاہتا ہوں
اللہ کی قسم ہے معیشت میاں صاحب کے نظام سے نہیں سنور سکتی، خان صاحب کے نظام سے نہیں سنور سکتی۔ معیشت اگر سنورے گی اس کالی کملی والے کے نظام سے سنورے گی۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ۔ اللہ نے اس بات کو واضح فرما دیا، اگر وہ توریت، انجیل اور قرآن مجید کو قائم کرنا شروع کر دیں، اللہ اوپر سے بھی رزق دے گا، نیچے سے بھی رزق دے گا۔ حضرات گرامی قدر، آج کا اہل الحدیث فتنے کا شکار ہے، دنیا داری کا شکار ہے، مفادات کا شکار ہے، لیکن انگریز کے دور کا اہل حدیث پھانسی کے پھندے کو چوم لیتا تھا، لیکن حضرت رسول اللہ کے آئین کے ہوتے ہوئے کسی اور آئین کو نہیں مانتا۔ حضرات اللہ کے فضل و کرم سے ہر بندے کا جماعت کے اندر اپنا اپنا ایک میلان ہوتا ہے۔ میں نے پہلے ہی کہا ہے، جماعت کے امراء اور قائدین بڑے حکمت والے، بڑی بصیرت والے، اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم ان کی قیادت و سیادت کے اندر مسلک اہل حدیث کے ڈنکوں کو بجانے کے لیے ہر آن ہر لحظہ تیار ہیں۔ لیکن حضرات گرامی قدر ساتھ ہی یہ بات بھی کہہ دینا چاہتے ہیں کہ یہ جو ابلاغ حقیقت کی بات ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے حق پرستی کی بات ہے اور ابطال باطل کی بات ہے اور تثبیت حق کی بات ہے، اس کو بھی سمجھا دینا چاہتے ہیں کہ حضرات گرامی قدر ہم نے یہ وطن اگر حاصل کیا، نہ سامراج کی غلامی کے لیے حاصل کیا، نہ جاگیرداروں کی حاشیہ برداری کے لیے حاصل کیا، نہ سرمایہ داروں کی رفت کے لیے حاصل کیا، نہ پلیس بوائز کے کرتبوں کو دیکھنے کے لیے حاصل کیا، نہ عمران کے لیے حاصل کیا، نہ نواز کے لیے حاصل کیا، نہ ضیاء الحق کے لیے حاصل کیا، نہ اسٹیبلشمنٹ کے بوٹوں کو پالش کرنے کے لیے حاصل کیا۔ ہم نے یہ وطن اگر حاصل کیا، کالی کملی والے کے قانون کی عمل داری کے لیے حاصل کیا، اور انشاءاللہ جب تک زندہ ہیں کالی کملی والے کی حدیث کے ساتھ ساتھ کالی کملی والے کے نظام کے بھی ڈنکے بجاتے رہیں گے۔ حضرات گرامی قدر، اگر عمران خان کرپشن کے خاتمے کا آدھا سچا اور آدھا جھوٹا نعرہ لگا کر، آدھا نعرہ سچا اس لیے کہ یقیناً میاں صاحب میں کرپشن ہے اور یقیناً زرداری صاحب میں کرپشن ہے، لیکن آدھا جھوٹا اس اعتبار سے ہے کہ خان صاحب کو اپنے گریبان کے اندر بھی جھانکنے کی ضرورت ہے۔ حضرات گرامی قدر، خان صاحب اگر تبدیلی کا جھوٹا سچا نعرہ لگا کر اور کرپشن کے خلاف مرد مجاہد بن کر اس قوم کی یوتھ کو بھنگڑے ڈلوا سکتے ہیں، ناچ گانے سنوا سکتے ہیں، لڑکے لڑکیوں کو گھروں سے باہر نکال سکتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے مجھے یہ بات بتلائیے کہ آپ نظام مصطفیٰ کی عملداری کے لیے غیرت مند نوجوانوں کی فوج ظفر موج کو تیار نہیں کر سکتے؟ کہ آپ نظام مصطفیٰ کی عملداری کے لیے تہجد گزار نوجوانوں کی فوج ظفر موج کو تیار نہیں کر سکتے؟ کہ آپ نظام مصطفیٰ کے لیے پاک دامن اور طاہر نوجوانوں کی فوج ظفر موج کو تیار نہیں کر سکتے؟ خان صاحب، آپ کا انقلاب بھنگڑے کا انقلاب، ناچ گانے کا انقلاب، آپ کا انقلاب فحاشی کا انقلاب، آپ کا انقلاب بد اخلاقی کا انقلاب اور مصطفیٰ کا انقلاب، حیاداری کا انقلاب، للہیت کا انقلاب، عبادات کا انقلاب، پاک دامنی کا انقلاب، طہارت کا انقلاب، تزکیے کا انقلاب، ایمانداری کا انقلاب۔ اور مجھے یہ بات بتلاؤ، کیا خان صاحب اور میاں صاحب کے نظاموں کو الٹا کر حضرت رسول اللہ کے پاکیزہ اور پوتر نظام کی سربلندی کے لیے میدان عمل میں آنے کے لیے تیار ہو انشاءاللہ؟ کیا آپ اللہ کے فضل و کرم سے آئندہ آنے والے ایام میں جماعت کی قیادت آپ کے ووٹ کا رخ نظام مصطفیٰ کی طرف موڑنے لگے کہ آپ میاں صاحب اور خان صاحب سے اپنی جانوں کو چھڑوا کر اپنی جانوں کی تجارت اللہ کے ساتھ کرنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے وقت آئے گا جب نظام اسلام اس ملک میں غالب آئے گا اور اللہ کے فضل و کرم سے شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے اور یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔
اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ حضرات گرامی قدر، حضرت رسول اللہ وہ ہیں جن کے بارے میں کسی کہنے والے نے کہا تھا مضت الدہور وما اتینا بمثلہ وَلَقَدْ أَتَى فَعَجَزْنَا عَنْ نُزَرَائِهِ، اور کسی نے کہا تھا اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیاں ساتھ لایا، مسے خام کو جس نے کندن بنایا، کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا، اور آگے چل کے کہا وہ بجلی کا کڑکا تھا یا سوتے ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی، اور جس کے بارے میں حسان نے کہا تھا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، اور جس کے بارے میں کسی اور کہنے والے نے کہا تھا حضرت ظفر الملت والدین حضرت مولانا ظفر علی خان نے کہا تھا ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو، اور سب غایتوں کی غایت اولا تم ہی تو ہو، اور حضرات گرامی قدر کسی اور کہنے والے نے کہا تھا روح مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، کیا پیسہ دوسرا آئینہ، نہ دکانیں آئینہ ساز میں، نہ ہماری بزم خیال میں۔ حضرات گرامی قدر، اور کسی اور کہنے والے نے کہا تھا یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ اور حضرات گرامی قدر حضرت حسان نے کہا تھا حجوت محمدن حجوت محمدن فعجبت عنہ وعند اللہ فی ذاک الجداؤ، کہ سن لو حضرت رسول اللہ کی ہجب کرنے والوں جواب میں دوں گا، اور بدلہ مالک کائنات کے پاس ہے۔ تو اللہ نے اس کو جنت کا راہی بنا دیا۔ حضرات گرامی قدر آل الحدیث کی تحریک دنیا کے منچلوں کی تحریک نہیں ہے، آل الحدیث کی تحریک مرغ بات نما کو دیکھ کر اپنے روح کو بدل دینے والی تحریک نہیں ہے، آل الحدیث کی تحریک چڑھتے ہوئے سورج کو سلام کرنے والی تحریک نہیں ہے، آل الحدیث کی تحریک برادری کے خداؤں کو جھوٹے خداؤں کو پوجنے والی تحریک نہیں ہے، آل الحدیث کی تحریک پارٹی کے جھوٹے دیوتاؤں کو پوجنے والی تحریک نہیں ہے، آل الحدیث کی تحریک بالکل سیدھی سادی تحریک ہے، یہ حضرت رسول اللہ کی تحریک ہے، یہ آپ کے نظام کی تحریک ہے، اور انشاءاللہ یہاں پر دستوری طریقے سے آئینی راستے سے دلیل کے ساتھ براہین کے ساتھ انشاءاللہ سارے نظاموں کو تلپٹ کر کے چھوڑیں گے، اور حضرت رسول اللہ کے نظام کے علم کو اٹھا کے چھوڑیں گے۔ حضرات گرامی قدر عمرانی اور نوازی غلامی سے آزاد ہو کر اور پارٹی اور برادری کے خداؤں کو تج کر کے کیا حضرت رسول اللہ کے نظام کے غلبے کے لیے میدان عمل میں آنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ کیا حضرت رسول اللہ کے نظام کے غلبے کے لیے اپنی توانائیوں کو صرف کرنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ انشاءاللہ حضرت علامہ شہید کی روایات کو پلٹا کے چھوڑیں گے، حکیم صادق سیال کوٹی کے علم کا لوہا منوا کے چھوڑیں گے، مولانا شریف سیال کوٹی کے مناظرے کے رنگ کو دوبالا کر کے چھوڑیں گے، اور مولانا ابراہیم میر سیال کوٹی کی للہیت کا پھریرا اٹھا کے چھوڑیں گے۔ کیا یہ کام کرنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام